السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین اور میری ماں بہنوں اور ننھے منھے بچوں، آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل میں، اور آپ سے سبق شروع کرنے سے پہلے معتبرانہ گزارش ہے کہ ہماری ان تمام ویڈیوز کو آپ اپنے اہل و عیال اور رشتہ دار اور عزیز و اقارب اور جو قرآن کریم کو سیکھنا چاہتے ہیں یا جو پڑھے ہوئے نہیں ہیں، آپ ان تک ضرور پہنچا دیں، جس سے کہ آپ اس کار خیر میں شامل ہو سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو قرآن کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ آج کا سبق ہے تختی نمبر 22، میم ساکن کے قاعدے۔ اس میں 3 قاعدے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر ادغام شفوی کہلاتا ہے۔ تینوں قاعدے میم ساکن کے ہی ہیں۔ میم ساکن تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ جس کے اوپر جزم ہو۔ تو پہلا قاعدہ ہے ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنّے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ تو پہلا قاعدہ ہے، تو پہلی مثال سمجھ لیں۔ تو یہ پہلا جو ہے، آپ نے جو قاعدہ ابھی سماعت فرمایا ہے ادغام شفوی، تو اس کی یہ مشق ہے، یہ 2 لائنوں میں آپ اس کو دیکھ لیں۔ یہ تو 4 جگہ اس کو سمجھایا گیا ہے کہ ادغام شفوی کیسے ہوگا اور کس طریقے سے اس کو آپ کو پڑھنا ہے۔ تو پہلے دیکھ لیتے ہیں حمزہ زیری لام یا زبر لئی۔ یہ یا لین ہے۔ یا لین کی پہچان آپ کو معلوم ہی ہو گئی ہوگی کہ یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے زبر ہونا چاہیے۔ معروف آواز کے ساتھ پڑھیں، جلدی پڑھیں، اس کو کھینچیں نہیں۔ تو حمزہ زیری لام یا زبر لئی، الئی، الئی۔ کاف میم پیش کم لفظ لکھا ہے، میم کے اوپر جزم ہے، الیکم۔ لیکن ادغام میں شفوی کا قاعدہ یہ ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ آپ نے ابھی جو اوپر پڑھا کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے، میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے، اور میم کیسے آئے گا؟ تو اس کے اوپر یا تو تشدید ہی ہوگی اور کچھ تو اور ہو نہیں سکتا، یا تو پھر اس کے اوپر اگر جزم ہی ہونا تھا تو پھر تو یہی میم کافی تھی۔ تو یعنی کہ یہ یاد رہے گا کہ میم کے اوپر اگر جزم ہو اور اس کے بعد پھر میم آئے گا تو اس کے اوپر تشدید ضرور ہوگی۔ یہ ادغام شفوی ہے۔ تو اس کے ہجے اب کاف میم پیش کم نہیں ہوں گے، بلکہ یہ والی کاف کو آپ اس والی میم کے ساتھ ملائیں گے۔ کاف میم پیش کم، یہ میم چھوڑ دیں گے۔ الیکم، الیکم۔ میم را پیش مر، اب میم کے اوپر تشدید ہے تو میم کا قاعدہ آپ نے اور نون کا قاعدہ آپ نے پڑھا تھا کہ نون اور میم پر اگر تشدید ہو تو غنہ ہوتا ہے۔ تو الیکم مر، الیکم مر، الیکم مرسلون۔ لام زبر لا، وہی قاعدہ ہے کہ ہاں میم پیش ہم لکھا ہے لیکن اگلے میم کے اوپر تشدید ہے۔ تو ادغام شفوی کے میم ساکن کے بعد اگر میم آئے تو اس میں غنہ ہوتا ہے، تو ہجے بھی پھر اس میم کو چھوڑ کر کرنے پڑیں گے، لیکن یہ پڑھا جائے گا کیونکہ یہ غنہ ہو رہا اس وجہ سے۔ لام زبر لا ہاں میم پیش ہم، یہ ہاں کو اس والی میم سے ملائیں گے۔ میم الف زبر ما، یا یوں سمجھ لیں کہ یہ جزم والی جو میم ہے اس کو پہچان کے لیے یہاں لکھا گیا کہ بھائی یہاں پر آپ کو اس طریقے سے ہجے کرنے ہیں اور آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ لام زبر لا ہاں میم پیش ہم، میم الف زبر ما، لہم ما، لہم ما۔ یا زبر یا، شین الف مد زبر شا، لہم ما یشا۔ حمزہ واو پیش او، لہم ما یشاء، نون زبر نا، لہم ما یشاءون۔ آیت کریں گے تو نون کو ساکن کریں گے، یہاں بھی اس نون کو ساکن کریں گے، آیت کریں گے۔ جیسے الیکم مرسلون، لہم ما یشاءون۔ فا یا زر فی، قاف پیش قو، لام واو پیش لو،
فی با زیر بی، ہا میم زیر ہم، ہا میم زیر ہم، یہ ہا ہے، با کے بعد ہا اور پھر اس کے بعد یہ والا میم ہے، اور میم کے اوپر جزم ہے، اور پھر اس میم کے اوپر جزم کے بعد میں پھر میم ہے اور اس کے اوپر تشدید ہے، تو یہ والا ہا اس کے ساتھ ہجے کر کر پڑھیں گے۔ فی قلوبہم، میم زبر ما، را زبر را، مرا، ضاد دو پیش دن، فی قلوبہم مرض، اور یہاں دو پیش ہیں، اگر اس کو یہاں پر آیت کرنا چاہیں، آیت ہے نہیں لیکن اگر پھر بھی کرنا چاہیں تو فی قلوبہم مرض، دونوں حرکت ختم ہو جائیں گی، یہ تنوین جو لگے ہوئے پیش کی یہ ختم ہو جائے گی۔ فی قلوبہم مرض، فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، ہا میم پیش ہم، یہاں پر اس میں پیش ہونا چاہیے، پیش لکھا نہیں گیا ہے، چھوٹا ہے۔ فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فہم، میم عین پیش مع، فہم مع، را زیر ری، یہ باریک ہوگی را، فہم معری، فہم معری، ضاد واو پیش دو، فہم معرضو، نون زبرنا، فہم معرضون، آیت کریں گے نون کو ساکن کر دیں گے، فہم معرضون، یہ تھا ادغام شفوی۔ اب آپ دیکھیں نمبر 2، اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنے کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ نمبر 2، اخفاء شفوی، میم ساکن کے بعد با آئے تو غنہ کے ساتھ اخفاء ہوگا۔ اوپر والے میں تھا ادغام شفوی میں کہ میم کے بعد میم آئے، میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا جائے گا۔ اس میں ہے کہ میم ساکن کے بعد با آئے۔ اب آپ اس کو بھی دیکھ لیں، یہ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے۔ حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، را با زبر رب، با زبر با، ان رب، ہا میم پیش ہم، ان ربہم، یہاں تک تو یہ ایک دم سمپل حروف ہے، کوئی دقت نہیں اس میں، لیکن بس اس کی پہچان یہی ہے کہ میم ساکن ہوگا اور میم ساکن کے بعد با آئے گا، میم کے اوپر جزم ہو اور اس کے بعد با آ جائے تو یہ اخفاء شفوی کہلاتا ہے۔ تو اب یہاں تک تو ان ربہم ہو گیا، لیکن جب آپ اگلے حروف ہجے کر کے اسے رواں کریں گے تو یہاں اس کی آواز کیسی پڑھی جائے گی وہ آپ سمجھ لیں۔ با زیر بی، ان ربہم بی، یہاں اب ہم بھی، جیسے آپ نے وہاں پڑھا نا اوپر فی قلوبہم مرض، اسی طریقے سے یہاں پر وہاں میم ساکن کے بعد میم آنا چاہیے تھا، یہاں پر میم ساکن کے بعد با اگر آئے گا تو اخفاء شفوی کا بھی اسی طریقے سے اخفاء ہوگا۔ ان ربہم بی، ہا میم زیر ہم، ان ربہم بہم، تا را زبر تر، میم یا زیر می، ترمی، ہا میم زیر ہم، ترمیہم، یہاں تک سمپل حروف ہے بالکل، لیکن آگے جیسے ہجے کر کے رواں کریں گے تو اس میں قاعدہ پتہ چل جائے گا کہ میم ساکن کے بعد با ہے تو یہاں پر اخفاء ہوگا۔ با زیر بی، ترمیہم بی، ترمیہم بی، حا زیر حی، ترمیہم بحی، جیم الف زبر جا، ترمیہم بحجا، را زبر را، ترمیہم بحجارہ، تا دو زیر تن، ترمیہم بحجارۃ، اب یہاں پر تن ہے تو اگر آپ یہاں پر آیت کرنا چاہتے ہیں تو آیت کرنے کا قاعدہ وہی ہے کہ اس کو تا کا ہا بنا دیں اور یہ دونوں حرکت جو ہے اس پہ لگی ہوئی ہے، تنوین کا زیر اسے ہٹا دیں، ترمیہم بحجارہ،
واو زبر وا، میم الف زبر ما، وما، ہا میم پیش ہم، وما ہم. یہاں تک قاعدے کا پتہ نہیں چلے گا، پتہ اب چلے گا کہ میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد با ہے. وما ہم با زیر بی، وما ہم بی، وما ہم بی. میم حمزہ پیش مو، یہ واو ہے، یہ واو نہیں پڑھا جائے گا. اسی لیے یہ دیکھیے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ اگر کہیں بھی حمزہ ہوگا تو حمزہ کوئی حرف بنانا پڑے گا، اس کے اوپر آپ کو حمزہ رکھنا پڑے گا، کیونکہ یہاں پر اس والی شکل میں حمزہ نہیں دیا جائے گا. جب بھی کبھی بیچ میں آئے گا تو شکل اس کی یہی رہے گی جیسے عین کا اوپر کا حصہ ہوتا ہے. اور یہاں حمزہ دینے کا مطلب یہ ہے کہ نیچے والے حرف کو نہیں پڑھنا ہے، اس لیے یہاں پر یہ دیا گیا ہے. کیونکہ اگر یہ حمزہ نہ ہوتا اور واو پڑھوانی ہوتی تو پھر حمزہ لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. تو با زیر بی، میم حمزہ پیش مو، وما ہم بیمو، 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 میم زیر می، نون یا زیر نی، بیمؤمنی، نون زبرنا، بیمؤمنین، وما ہم بمؤمنین. آیت کریں گے وما ہم بمؤمنین. فا زبر فا، بی با شین زبر بش، با شین زبر بش، فبش، شین را زیر شر، فبشر، ہا میم پیش ہم، فبشرہم. با زیر بی، وہی قاعدہ آ گیا پھر اخفاء شفوی کا کہ میم ساکن کے بعد با. فبشرہم بی، عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، فبشرہم بعذاب. با دو زیر بن، فبشرہم بعذاب. آیت کر سکتے ہیں اگر سانس چھوٹا ہو جائے کہیں بھی. اسی طریقے سے ہمیشہ یاد رکھیں گے قرآن کے قاعدے تمام جگہ ایک ہی جیسے لگیں گے کہ کہیں بھی آیت کرنی ہو سانس چھوٹا ہو جائے تو بس اس کو کیا کرنا ہے، آپ کو ساکن کر دینا. فبشرہم بعذاب کا آپ پڑھ دیں گے بعذاب، بعذاب. ویسے آپ کو یہ پہلے سبق سمجھا دیا گیا تھا کہ اس میں آیت کیسے کرنی ہے اور کہاں زبر ہٹانا ہے، کہاں دو زبر ہٹانے، کہاں پیش ہٹانے. تو خیر تیسرا قاعدہ اور سمجھ لیں. نمبر 3 ہے اظہار شفوی. سب سے نمبر 1 میں تھا کہ میم ساکن کے بعد میم آئے، نمبر 2 میں تھا میم ساکن کے بعد با آئے، لیکن یہاں پر ہے اظہار شفوی. حروف حلقی جو آپ نے پڑھے تھے نا کہ حروف حلقی کتنے 6 ہیں، تو وہ اظہار کا ہی قاعدہ ہے کہ وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب وہ حروف آ جائیں 6 حروف تنوین اور نون ساکن کے بعد تو اس کو جلدی پڑھتے ہیں، غنہ نہیں کرتے. تو اسی طریقے کا قاعدہ یہ ہے، لیکن اس سے تھوڑا سا مختلف ہے کہ اظہار شفوی میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، دیکھیے اوپر کی دونوں کی کاٹ کر دی ہے اس تختی نے، کیونکہ یہاں پر اظہار ہونا ہے. اوپر والے میں کیا تھا، اخفا تھا اور غنہ تھا. تو میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے، میم کے علاوہ، با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے. وہاں پر تھا اخفا، غنہ، اور یہاں پر کیا ہے 3 نمبر میں اظہار. تو با اور میم کے علاوہ، کیونکہ با اور میم کا قاعدہ آپ نے پڑھ لیا ہے کہ میم کا قاعدہ تو یہ ہے اور با کا قاعدہ یہ والا ہے، نیچے والا، یہ اخفاء شفوی. تو اب یہاں با اور میم کے علاوہ اس تختی میں سمجھایا جا رہا ہے، وہ آپ دیکھ لیں. اور اس کو اس طریقے سے پڑھیں گے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں ہم اور تم. ہا میم پیش ہم، فا یازر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا. بس یہاں پر یہ ہو گیا. اب اس کو ہم فی ہا نہیں کہیں گے، یہی اظہار ہے. لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم. یہاں پر لکم دینکم نہیں، اظہار. لام میم زبر لم، یا لام زبر یل، لم یل، با زبر با، سین واو پیش سو، لم یلبسو.
حمزہ میم زبر ام، لام میم زبر لم، ام لم، تا نون پیش تن، ذال را زیر ذر، ام لم تنذر، را باریک ہوگی، ہا میم پیش ہم، ام لم تنذرہم، لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، حمزہ جیم زبر اج، جیم قلقلہ، اج را دو پیش رن، اجرن، لہم اجرن، بس یہاں جلدی جلدی پڑھنا ہے، ہم فیہا لکم دینکم لم یلبسوا ام لم تنذرہم لہم اجرن۔ یہاں پر اگر آیت کرنی ہو، روکنا ہو سانس، تو اس کو کیسے کریں گے؟ آخر کے حروف کو ساکن کر دیں گے را کر، لہم اجر، لہم اجر۔ اب جیسے یہ ہے آخر کا حرف ساکن ہے اور یہاں آیت کرنی ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کیونکہ یہ تو خود ساکن ہے، اس میں اب ساکن کرنے کی ضرورت نہیں، آیت کرنے کے لیے بھی یہی پڑھنا پڑے گا جو لکھا ہے، لکم دینکم۔ آیت کر رہے ہیں تب بھی وہی اور نہیں کر رہے ہیں تب بھی، کیونکہ آخر کے حرف کو ساکن کرنا ہوتا ہے، جو پہلے سے ساکن ہو اسے ساکن کرنے کی اب ضرورت نہیں۔ اور اگر کوئی اڑچن یا کوئی سبق سمجھنے میں کوئی دقت اور پریشانی ہو تو اس واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ کر کے معلوم کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔